بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں پھولوں اور تحفوں کی دنیا بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے نہایت عجیب و غریب معانی نکلتے ہیں۔ میرے ہی ہم عمر میرے ایک دوست بیمار تھے، اور ہماری عمر کے لوگوں کو بیماریاں لگنا تو عام سی بات بھی ہے۔ ہم اپنے اس دوست کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے تو وہاں ہمارے ایک اور دوست ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں پھول دینے اور لینے کا رواج بڑا ہو گیا ہے۔ جب وہ پھول دینے والے وہاں سے چلے گئے تو میرے زیر علاج دوست یوسف کہنے لگے کہ یار یہ پھول بہت اچھی چیز ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اشفاق تو ہمارے اس دوست کو تو کچھ نہ کہنا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ بجائے پھول میرے سرہانے رکھنے کے کچھ دیر میرے پاس بیٹھتا، اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیتا۔ مجھے اس بات کی بڑی آرزو اور طلب ہے کہ میرے دوست عزیز میرے قریب آ کر مجھے وہ لمس عطا کریں جس کی مجھے بڑی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں پھولوں کا تحفہ برا نہیں سمجھتا، لیکن پھول کے مقابلے میں قریب آنا زیادہ اچھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ولایت میں بھی پھول دینے کا بڑا رواج ہے۔ روم کی یونیورسٹی میں ہمارے استاد پروفیسر اونگاریتی کہا کرتے تھے کہ میں کسی ایسے ملک میں رہنا نہیں چاہتا جہاں پھول بکتے ہوں۔ پھولوں کو بکنا نہیں چاہیے۔ خواتین و حضرات، بات تو یہ بھی سوچنے والی ہے کہ پھول اور انسان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ اجاگر ہونا چاہیے تاکہ ہم پھولوں کو جن سے خریدار بنا کر پیش کریں۔ میں نے یوسف سے کہا کہ یہ تو تحفے کی بات ہے اور تحفے کو ہر حال میں قبول کیا جانا چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو کوئی تحفہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ضرور لے کر جائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفے اور تحفے دینے کی بھی کئی اقسام ہیں، اور بعض اوقات تحفہ عطا کرنے والا اسے ایسے عطا کرتا ہے کہ آپ کو یا وصول کرنے والے کو احساس تک نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ عطا کیا جا رہا ہے یا دے رہا ہے۔ اور تحفے کے بڑے روپ ہوتے ہیں۔ بعض روپ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے، لیکن تحفہ اس تک پہنچ جاتا ہے جسے عطا کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن شعوری محور پر اس کا علم نہیں ہوتا۔ جسم اس تحفے سے واقف نہیں ہوتا، لیکن روح بہت حد تک واقف بھی ہوتی ہے اور اس سے بہت حد تک فائدہ بھی اٹھاتی ہے۔ روح کو تو توانائی اور تقویت بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ تحفوں کے بارے میں ضرور سوچا جائے، اور وہ تحفے ایسے ہوں جن کو روح بھی قبول کرے اور جسم بھی۔ ایسے تحفے جاری رہنے چاہئیں۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں سمن آباد میں رہتا تھا اور میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کی عمر کوئی 6 ماہ ہوگی جب کا یہ واقعہ ہے۔ چیکو سلوواکیہ کی ایک فلم پریشیس سمر تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھ رکھا تھا اور وہ فلم دیکھنے کی مجھے بڑی آرزو تھی۔ میں اور بانو قدسیہ دونوں ہی وہ فلم دیکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت اس علاقے میں کوئی بس بھی نہیں چلتی تھی۔ گھر کے قریب میرے ایک خالو جو ایک کوآپریٹو بینک میں تھے وہ رہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ ہمیں فلم دیکھنے جانا ہے، اور اگر آپ ہمارے ہاں بیبی سٹنگ کر لیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بسم اللہ۔ میں نے کہا کہ جی وہ ہمارا بچہ خیر زیادہ روتا تو نہیں ہے، اور اس کی ماں اس کے لیے فیڈر وغیرہ بنا کر دے جائے گی۔ وہ میرے رشتے کے خالو اپنی بیوی سے اسی وقت کہنے لگے کہ چل بھئی حمیدہ ادھر چلیں۔ جب وہ گھر آئے تو میں نے انہیں گھر کی چیزوں کی بابت بتایا، لیکن وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ بے فکر اور پرسکون ہو کر آسانی کے ساتھ جاؤ اور مزے اڑاؤ۔ وہ فلم ہماری توقع کے مطابق بڑی عجیب و غریب فلم تھی۔ اس فلم میں 3 بڈھے تھے۔ ایک برکھا والی سمر تھی جس میں وہ بڑی محبت سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ عشق میں کیسے مبتلا ہوا جائے۔ ہم واپس آئے تو گھر میں ہمارے خالو اور خالہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تو فارغ ہی تھے، پھر بھی کبھی ضرورت پڑے تو کہہ دینا۔ میں نے شرارتاً ان سے کہا کہ جی گو برا سا لگتا ہے، لیکن بیبی سٹنگ کی ایک فیس ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں ہوتی تو ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آج کل وہ فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا جی 10 روپے ہے۔ ہم دونوں کی؟ خالو نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ نہیں خالو، آپ کے 10 الگ اور خالہ کے 10 روپے الگ۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہاں 2 گھنٹے لگ گئے اور اس طرح 40 روپے بن گئے۔ پھر انہوں نے بغلی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 40 روپے نکال کر ہم کو دے دیے اور کہنے لگے کہ اتفاق سے میرے پاس 50 ہیں، 10 میں رکھ لیتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بیبی سٹنگ کے معنی نہیں آتے؟
وہ کہنے لگے کہ آتے ہیں، لیکن انہیں واقعی اس کے معنی نہیں آتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر بزرگ گھر میں بیبی سٹنگ کریں گے تو انہیں اپنے پاس سے پیسے دینا پڑیں گے۔ انہوں نے بجائے لینے کے 40 روپے ہمیں دے دیے اور ہم نے وہ رکھ لیے۔ میری بیوی کہنے لگی کہ جلدی دیکھو کہ کیا کوئی اور اچھی فلم آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ آئندہ خالو اور خالہ کو پھر بلائیں گے۔ خواتین و حضرات، اتنا وقت گزر گیا اور ہم بیبی سٹنگ کے پیسے لے چکے ہیں، تو مجھے اب خیال آتا ہے کہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے خالو پینڈو ہیں اور انہیں اس لفظ کے شاید معانی نہیں آتے، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں تھی۔ انہیں اس لفظ کے معانی بالکل ٹھیک آتے تھے اور اچھی طرح سے آتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری خوشنودی کے لیے، ہمارے ہاں آنے کے لیے اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے پیسوں کی صورت میں تحفہ عطا کیا تھا۔ ایسے تحفے آپ کی زندگی میں بھی آتے رہتے ہیں، اس کے لیے صرف الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی زندگیوں کی بڑھوتری میں روحانی، نفسیاتی اور جذباتی طور پر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تحفہ کس طرح سے دیا جائے کہ وہ لینے والے اور دینے والے کی روحانی اور نفسیاتی نشوونما میں فائدہ پہنچائے۔ اس کا فائدہ محض جسمانی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو لحاف تحفے میں دے دیں۔ پچھلے سال گرمیوں میں میری بھتیجی کی شادی تھی۔ میں ان کے گھر کے صحن میں کھڑا ایک شامیانہ لگوا رہا تھا کہ اس میں لڑکیاں وغیرہ مہندی کی رسم کر لیں۔ میرے ساتھ میرے کچھ عزیز بھی تھے۔ وہاں پر ایک عجیب سا آدمی آ گیا جو ہمارے محلے کا نہیں تھا اور میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس نے خاکی رنگ کی شرٹ اور خاکی ہی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جی یہاں کوئی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں شادی ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کس کی؟ میں نے کہا کہ میری بھتیجی کی۔ وہ کہنے لگا کہ جی کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا اس کا نام عظمیٰ ہے۔ وہ پھر کہنے لگا کہ شادی کب ہے جی؟ وہ مجھ سے بچوں کی طرح ایک ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ پرسوں بارات آئے گی۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان آ گیا جس کو میں پہچانتا تھا۔ اس نے آتے ہی اس شخص سے کہا کہ آئیں آئیں چلیں، جلدی کریں۔ وہ نوجوان اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے لے گیا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا اور حیران بھی ہوا، لیکن پھر میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ اگلی صبح وہی نوجوان جو اس شخص کو لے کر گیا تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ جی انہوں نے آپ سے کچھ ایسا تو نہیں کہا جو آپ کو ناگوار گزرا ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ تو مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا یہ میرے ماموں ہیں، یہ دماغی طور پر ذرا معاف ہیں۔ میں اور میری والدہ اس لیے گھبرائے تھے کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں نہ کہہ دی ہوں جو آپ کو ناگوار گزری ہوں۔ خواتین و حضرات، اس نوجوان کے ماموں کا دماغی توازن تو ضرور بگڑا تھا، لیکن اس پر ایک طرح کا پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ جب مہندی کی رسم ہو چکی اور لڑکیاں ناچ گانا کر کے فارغ ہو گئیں تو اس وقت وہ صاحب پھر آ گئے اور بڑے گھسیانے اور شرمندہ سے تھے۔ میں نے کہا کہ آئیے آئیے، تشریف لائیے، میں تو آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ وہ اب دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کر جھوم جھوم کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا کہا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک ہاتھ فوراً آگے کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں عام سے خاکی لفافے میں مروڑی دے کر رکھی ہوئی کوئی چیز تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں بچی کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں۔ میں نے کہا کہ بہت مہربانی اور ان سے تحفہ لے لیا، اور وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی شرمندگی کے عالم میں چلے گئے۔ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ میں انہیں بٹھا بھی نہیں سکا۔ خواتین و حضرات، اس لفافے میں ایک چینی کا جگ تھا۔ وہ جگ عام سائز سے ذرا بڑا تھا۔ میں نے اپنی بھتیجی سے کہا کہ تمہارے لیے یہ تحفہ ہے۔ تمہیں دوسرے ملنے والے تحفے واقعی بڑے قیمتی ہیں اور ان کی پیکنگ بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس تحفے کو بڑی محبت اور اعتماد کے ساتھ رکھنا، یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔ وہ ہنس دی اور کہنے لگی چچا یہ تو فضول سا ایک جگ ہے، میں اسے تحفے کی آئٹم میں کہاں رکھوں گی؟ خواتین و حضرات، وہ شخص جو جگ لے کر آئے تھے وہ جگ تھا جس میں انہیں دودھ دیا جاتا تھا۔ اس کے پاس اس جگ کے سوا دینے کو اور کچھ نہ تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے اپنی بھتیجی سے کہا کہ یہ سارے تحفوں میں سے قیمتی تحفہ ہے اور جس آدمی نے دیا ہے تم اور میں دونوں مل کر اس کے دل کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ جگ اس شخص کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ میں گزشتہ سال جب کینیڈا گیا، اب میری وہ بھتیجی وہاں ہے۔
تو اس نے لکڑی کی ایک خوبصورت الماری میں اپنے تحفے رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے دوسرے قیمتی تحفوں کے درمیان میں لکڑی کا ایک چوکور پیڈسٹل بنا کر اس پر وہ جگ رکھا ہوا ہے اور اسے دوسرے تحفوں سے اونچا رکھا ہوا ہے۔ مجھے وہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ چچا، جوں جوں وقت گزرتا ہے میں اس کو دیکھتی ہوں تو میری اس سے ایک طرح کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی جب بھی کوئی مشکل پڑے تو اس جگ کو دیکھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایسی باتیں جنہیں ہم ضعیف الاعتقادی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ماننے سے آپ کی پختگی پر اچھا اثر نہیں پڑتا، لیکن میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایسے جگ کے ذریعے اور ایسے تحفے کے ذریعے جس کو آپ دیگر پیک کیے ہوئے تحفوں کی طرح وصول نہیں کرتے، اس تحفے کی قیمت زیادہ یوں ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے ذریعے کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو وہ سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے جس کی کمی محسوس کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ طاقت تحفوں کی ہے اور اس کو عطا کرنے والوں کی ہے جو ہمیں میسر آتی ہے۔ ان سب چیزوں سے مل کر انسان کا پیٹرن بنتا ہے۔ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے۔ اس لیے اللہ ہمیشہ انسانوں کو جماعت کے رخ سے پکارتا ہے اور جماعت کے رخ سے ہی حوالہ دیتا ہے۔ جب آدمی ایک اکائی میں ہو تو اس کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے تحفوں کی استقامت اور اس کی معنوی طاقت کا سہارا پکڑنے کی شدت سے ضرورت ہے، چاہے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، اور لالچ سے ہٹ کر تحفے میں دی جانی چاہیے، چاہے گڑ کی ایک ڈھیلی ہی سوغات کے طور پر کیوں نہ دی جائے۔ لیکن یہ رشتے، تحفے اور باتیں ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں اور ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔